السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم۔ حضور، آج میں آپ کو اپنے والد محترم کا موضوع چل رہا ہے علامہ اقبال احمد صاحب کا، میں واقعہ بیان کروں گا۔ اس میں کچھ میرے والد صاحب کی کچھ معاملات بھی آئیں گے، اور اس کو اس پہلو سے نہ لیجئے کہ شاید میں اپنے والد صاحب کی تعریف کے پہلو سے یہ ریکارڈ کرا رہا ہوں، نہیں، یہ درود شریف کے حوالے ہیں سارے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، دیکھیں، جس کے جو والد صاحب ہوتے ہیں وہ اللہ نے بنائے۔ آپ کے جو والدین ہیں ماشاءاللہ جو سن رہے ہیں، ان میں سو سو اربپتی کھرپتے بھی ہوں، آپ میں سے بہت امیر ہوں اور بہت بہت غریب بھی ہوں، یہ دنیاوی بات کر رہا ہوں میں، اور ایسے سے بھی صاحب ہوں جو بہت بڑے صاحب علم ہوں، جی، جنہیں معرفت الہی حاصل ہو، وہ بہت اونچے اونچے مقام کے ولی اللہ ہوں جو یہ سن رہے ہوں، اور مجھ جیسے گناہگار جو بیان کر رہا ہے، ایسے بندے بھی ہیں۔ تو یہ واقعہ کیونکہ میں نے وہ پڑھ دیا تھا فرشتے پڑھتے والا، تو یہ حضور والد محترم احمد صاحب نا 1938 میں ہی لاہور میں آگے، اور وہ بھی عشق الہی میں بس ان کا ایسا معاملہ چلا کہ انہوں نے لینڈ لارڈ تھے بہت بڑے، اور یہ جو فیصل آباد ہے اس کو تو اس کا لائل پور نام تھا، وہاں ایک جگہ ہے جو فیصل آباد کے لوگوں کو پہچانے کس بات، جھال خانو آنا ہے جی، بڑا عجیب سا نام، میں جب سنا فرسٹ ٹائم عجیب سے لگا۔ تو وہ بیٹا وہاں والد محترم صاحب کے رہتے تھے، پیدائش ان کی مومن گاؤں ہے بیٹا، ایک نا مومن، وہ ادھر ہوئی تھی، سانگل ہل کے قریب ہے وہ، تو وہاں پر نا انہوں نے، لیکن وہ زمینیں مربے زمین پیچھے سارے ہوئے معاملے، وہ پھر جب وقت کے ساتھ ساتھ ہوئے، تو جب ان کا روحانی سفر جاری ہوا تو پھر وہ ترک کر دی، دنیا ترک کی، لیکن دنیا میں رہی، لیکن ایسے جیسے دنیا میں سمجھ مچھر کے پر کے برابر۔ تو بس جب میں پیدا ہوا بیٹا، تو وہ تقریباً 6 سال 10 مہینے اور 12 دن حضور والد محترم صاحب نے زیارت کی۔ اتنی بڑی وہ ہستی تھی، پیدائشی ولی اللہ، جو وہ چلے جاتے ہیں نا پھر قدر ہوتی ہے۔ میں تو بچہ تھا بحال، 20 ان کے ایسے ہیں، تو میں درود شریف والد تک محدود رکھتا ہوں، اور علامہ اقبال صاحب کی اس سلسلہ چل رہا ہے، اسی سے عرض کروں گا۔ تو وہ جب علامہ کا حضور والد محترم میرے درود خضری پڑھا کرتے تھے، اور اپنی زندگی میں نا وہ حضرت میاں شیر محمد شک پوری رحم صاحب جو بزرگ ہیں بڑے مشہور، یہ بیٹا قطب پنجاب ہے، حضور والد محترم نے بتایا ہماری پوری فیملی کو، یہ قطب پنجاب ہے جی، ایک ہوتا ہے قطب، پھر ایک ابدال غوث اس طرح ہوتے ہیں، جیسے حضرت سید شاہ جمال ابدال اعظم ہے، یہ لوگ ابدال اعظم ہے۔ تو یہ بیٹا اس طرح جو گھر سے پتہ میں وہ بیان کر رہا ہوں، ہر ایک اپنا ہوتا ہے، بڑا اونچا مقام ان کا شاہ جمال صاحب کے، ان کے سگے بھائی ہیں حضرت شاہ کمال صاحب، شاہ کمال میں ہے، اور ان کا رتبہ اونچا ہے، یہ ابدال اعظم ہے، لیکن ان کا حضرت سید شاہ کمال صاحب کا رتبہ جو ہے وہ ان بھائی صاحب ابدال اعظم سے اوپر ہے۔ تو یہ روحانی دنیا کی باتیں بیٹا شاید کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آئے یہ کیا فیاض نے شروع کر دیا بیان کرنا، تو اس میں بھی درود کے حوالے ہیں۔ تو حضور والد محترم صاحب میں نے دیکھے کہ وہ درود شریف خضری کثرت کیا کرتا صلی اللہ علیہ حبیب محمد وسلم۔ تو حضرت میاں شیر مشرق سے جب وہ ملے تو لڑک پن تھا ان کا، تو تعلیم کے سلسلے میں تو ملاقات ہوئی، تو پھر تو انہوں نے دیکھا جب میرے بعد مجھے کہنے لگے پنجابی میں کہا پتر ساڈے کوئی رہ جا، تو انہوں نے بھی کورس وغیرہ کر لیا، تو کہنے لگے کہ میں نے لاہور جانا ہے، تو انہوں نے کہا جی میں نے حضرت داتا گنج رحم صاحب سے محبت کی بات سب دیکھنے میں نے لاہور جانا ہے، تو انہوں نے پھر بھی کہا کہ نہیں پتر ساڈے کو رہ جا، تو پہچان کے کچھ کیجیے جو لڑکا سے ہے معاملہ روحانی لوگ پہچان جاتے ہیں 1 منٹ کے اندر فوری۔ تو وہ پھر بیٹا اس طرح ہوا، بہت سارے لوگوں نے زندہ پیر صاحب کا نام سنا ہوگا، کون سے زندہ پیر بنا، وہ بیٹا کوہاٹ جائیں، کوہاٹ سے پھر اندر وہ 3 چوٹیاں اندر پہاڑوں کو جا کے نا بہت بڑی خانقاہ بنی ہوئی ہے۔ تو 1971 میں میں وہاں گیا تھا، ان کی زیارت کی، تو ایک صاحب نے امامہ باندھا ہوا تھا، گرین چادر بڑی سی، اور جو کام ہو ابھی ان کا خانقاہ بن رہی تھی، تو وہ نا سڑک بھی پکی نہیں تھی اس ٹائم میں، اچھی تھی، ہم گئے اندر جنگل گئے تو دیکھا سب مزدور پڑھ رہے اس لحظ سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
بس عمر میری 18-19 سال تھی، تو میرے پر بڑا اثر کہ میں نے ایسا منظر زندگی میں نہیں دیکھا. جس بندے کو دیکھو کام کر رہا وہ سال لا الہ الا اللہ ورد کر رہا. پھر حضرت بھی تشریف لائے باہر، دیکھ رہے مزدوروں کے پاس گئے، بڑے ان کے چہرہ دیکھا، میں دیکھتا رہ گیا. تو یہ تو ایک ایسی ملاقات تھی. پھر 1972 میں 4 میں ہوئی، تو ہم 3 دوست گئے، تو ایسے باری باری لوگ مل رہے تھے، ان سے ملاقات ہوئی وہاں پر بھی. پھر وہ گفتگو ہوئی، تو اس سے پوچھا کہاں؟ میں کہا جی لاہور سے آیا ہوں. پوچھا نماز پڑھتے ہو؟ میں کہا جی حضور پڑھتا ہوں. میں کہا میری والدہ محترمہ بحیات، میں چاہتا ہوں ان کی خدمت کروں، تو کچھ مجھے. وہ دونوں دوست اٹھ کے چلے گئے. باری باری جب میری باری میں اٹھا تو مجھے اٹھنا نہ دیں، بزرگ اٹھائے رکھا ہوں. پھر میں کہا حضور میں پھر نہ. تیسری دفعہ میں نے کہا، کہنے لگے دیکھو بیٹا ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے، قبر سے بھی بہت کچھ مل جاتا. آپ سمجھ گئے؟ حضور سید علی بن عثمان جوہری تو اشارہ تھا ان کا، اتنی دور سے تم میرے پاس آئے ہو. تو کس زمانے میں بڑا ذوق، کوئی کہتا فلاں بزرگ میں چلا جاتا. کافی یہ بڑی لمبی کہانی زیارت کرنے. تو یہ میری بھی عادت ہے. اور بیٹا علامہ اقبال صاحب تشریف لائے، تو جب رحلت فرمائی علامہ اقبال صاحب نے، تو تشریف لائے پھر میرے عالم روا سے، کیونکہ ان کو بہت بڑا فیض ملا. جو میرے فرشتے پڑھتے ہیں، جس کو والا سنا، یہ التجائے مسافر ہے بیٹا بانگے درا میں نا. التجائے مسافر ہے جو انہوں نے وہاں نظم لکھی ہے، جس کے پہلے اشعار یہ ہے. اور وہ والد صاحب کو نے بتایا، پھر والد نے پوچھا بھی اب تو صاحب کتاب ہے عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے کیا لکھ دیا علامہ اقبال صاحب؟ وہ عام بندہ لکھے، ہم کہیں چلیں یہ کوئی اپنی لہر میں بہ گیا. تو انہوں نے علامہ اقبال صاحب نے کہا کہ چیز صاحب میں یہ لکھ سکتا ہوں، اب تو میں عالم ارواح میں ہوں. میں کہتے جیسے ہی میں گیا دربار شریف میں، الحمدللہ میں نے 2 دفعہ حاضری دی ہوئی وہاں پر وفد کے ساتھ. تو جو صاحب وہاں گئے ہوئے ہیں اس انڈیا میں دیکھیں 2 رستے، ایک باولی والا ہے جو ابھی تک باولی ہے، جو بادشاہ نے بند کر دیا تھا وہ نا ان کا تیل وغیرہ، تو پانی پھر جو نکلا باولی سے کنڈوں میں چلا اور پھر روشنی ہوئی، تو بڑا مشہور کرامت ہے سرکار مولا سلطان. اور دوسرا رستہ وہ تنگ گلیوں سے آتا ہے اس طرف سے. تو کہنے لگے جیسے میں گیا وہاں پر، جیسے مزار دیکھا میں نے، چاری طرف ہے نا کھلی ان کا صحن پہ غلام کر دے، جیسے میں دیکھا تو ہر چیز مجھ سے غائب ہو گئی. میں نے دیکھا حد نگاہ جیسے سمندر ہوتا ہے، فرشتے ہی فرشتے تھے. اور وہ منقبت یعنی اللہ کے حکم سے وہ فرشتے تھے، محبوب الہی ذاتی محبوب. تو وہ کہنے لگے یہ فرشتے پڑھ رہے تھے حد نگاہ. اور میں نے حضرت خضر علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دن کے وقت، اور خواجہ حسن نظامی صاحب وہ ان کو لے کے گئے تھے، آپ رائٹر ہیں بہت بڑے. تو کہنے لگے وہ لے گئی. تو وہ پھر وہ ساتھ تھے. تو کہتے ہیں میں منظر دیکھ کے اس سے حیران ہو گیا. میں نے کہا یہ تو اتنے خضر علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کھڑے کیوں اس طرح؟ تو بتایا گیا مجھے کہ یہ ذاتی محبوب اللہ تعالیٰ. لیکن بیٹا میرے علم کے مطابق کچھ کو آگے پیچھے بھی بڑی بڑی ہستیاں آپ سے امت میں درویش. تو بیٹا 2 ایسی ہستیاں ہیں، سیدنا مولانا حضرت سید غلام سید محی الدین محبوب سبحانی غوث الاعظم رضی تعالیٰ عنہ کی ایک ذات پاک، یہ ان کا ایک محبوب سبحانی، یہ بہت بڑا رتبہ ان کا، یہ پیدائشی ہیں. دوسرے محبوب الہی، یہ ہمیں گھر سے بیٹا جیل ملا. 2 ایسی ہستیاں بڑی بڑی ہستیاں بیٹا، جنید بغدادی صاحب مقام تھے، میں اس میں نہیں پڑھتا بہت بڑی، لیکن 2 محبوب ہستیاں ایسی ہیں جن کو اللہ نے اپنا محبوب بنا کے عالم روا میں بھی یہ محبوب تھے. یہ بھی سینہ گزٹ ہے بیٹا، بین الصدور بتا رہا ہوں، یہ وہاں بھی اللہ کے محبوب تھے. اسی محبوبیت میں ان کو اسی رنگ میں بھیجا گیا. تو خیر علامہ اقبال صاحب نے پھر وہ سارا بیان کیا. کہنے لگے جی میں اتنی بڑی بات کر سکتا ہوں، صاحب کتاب ہے، لیکن جو میں نے دیکھا میں نے وہ لکھا. اب اندازہ کیجیے حضور نبی کریم رحمت اللہ علیہ سید کونین شاہ برار ان کا کیا مقام ہے بیٹا، یا اتنی بڑی ہستیاں. اللہ اکبر، کیا بات ہے. تو بیٹا یہ ایک چیز آپ کو بتائی، اور 20 واقعات ہیں پھر آگے سارے اس میں. تو بیٹا اگر آپ چاہتے ہیں نا شارٹ کٹ دنیاوی ترقی کا اور روحانی ترقی کا شارٹ کٹ، بس درود شریف کا اپنا لیں. ان بحثوں میں نہ پڑھیں، تم صحیح نہیں پڑھ رہے.
صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود شریف. اور پولیس یہ جو صاحب بیان کیے نا، دیکھیں کیسا ان کا ہے، کتاب لکھ دی، وہ چھوٹے چھوٹے درود شریف، چھوٹے چھوٹے درود شریف بھی ہیں اس کے اندر سیگے لکھے، جو کہتے میں اتنا پڑھ نہیں سکتا تھا، ڈیوٹی کرنی ہوتی تھی، میں نے ان کے بک میں لکھا. تو کہنے لگے میں نے یہ پھر نا پورا کر لیتا تھا. تو اب دیکھیں بیٹا، میں انشاءاللہ وہ بابا جی کا بات کروں گا، انشاءاللہ ان کی ذکر کروں گا، میاں صاحب کا، جو صرف اتنے ہی پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا میں نے کچھ ذکر کیا نظر کرم میں. اب ان کے پوتے ہیں، ان کو میں نے کہا یار مجھے آ کے ملو یا آئیں تشریف لائیں، کچھ کرتے ہیں. بڑے حوالے ہیں میرے ان بابا جی سے، تو میں انشاءاللہ ان کا بیان کروں گا پھر وہ آگے. تو آپ کو پتہ چلے گا اتنا درود شریف پڑھنے والے 1.25 لاکھ ڈیلی پڑھتے تھے، لیکن وہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب بڑے لوگ ہیں کہتے ہیں یہ پڑھو، یہ نہ پڑھو، وہ پڑھو. میں کہتا ہوں بھائی کچھ پڑھو، شیطان نے پڑھنے نہیں دینا آپ کو. میں اپنی پوری زندگی کا نچوڑ بتاتا ہوں آپ کو بیٹا، کچھ 40 سال تو ہو ہی گئے، اس سے زیادہ ہی کچھ مجھے لگتا ہے. ایسے سے اٹیک شیطان نے میرے پر کی، بیٹا کہ دوسری چھاڑو، دیکھ دینوں کی لبیا پڑھ پڑھ مر گئے، کی لب گئی، کام ہو گیا تیرا، تو نے 4444 تفریجیہ پڑا، کام ہو گیا تیرا، فلاں دوسرا ہو گیا. ایسے اندر آپ کے وسوسے ڈالتا ہے، اور جو سن رہے ہیں وہ اس کی تصدیق کریں گے. بس میں نے کہا بھائی ہو نہ ہو، جو ہو درود شریف نہیں چھوڑنا. چلیں یہاں تک پہنچ گیا بیٹا میں. اور درود شریف سے تو بہت کچھ حاصل کیا بیٹا میں، دنیاوی طور پر، روحانی طور پر ملتا ہے. کوئی بیٹا آپ درود شریف لے لیں، میں جب بابا جی کے میاں صاحب کے واقعہ بیان کروں گا، اتنا درود شریف پڑھنے والے کہ تو آپ دھنگ رہ جائیں گے کہ کیا بابا جی یہ مقام تھا، اور کیا کیا چیز عطا نہیں تھی بابا جی کو. تو یہ ہے بیٹا کہ کوئی درود شریف، یہ کروڑ کی نیت جو کراتے ہیں نا، بعض دفعہ یہ چین مفت بنائے، یعنی نظریں کرنے والی بیٹیوں نے، روحانی درود شریف پڑھنے والی بیٹیوں نے، درود شریف پڑھنے والی بیٹیوں نے بنائے. تو کروڑ پڑھنے کا بیٹا، جو میں نے کہا بعض لوگ مجھ سے بھی کچھ رابطہ کرتے ہیں اس گناہگار سے، میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھیں بیٹا آپ چھوٹا درود شریف کروڑ پورا کریں پہلے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو نماز والا، آپ نماز کی کر لیں، تو کچھ چھوڑ دیتے ہیں بیچ میں سے، تو میں دل جوئی کے لیے کہتا ہوں آپ چھوٹے ہی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں ان بزرگوں کا ذکر کروں گا، قریشی صاحب کا، جن کی ماشاءاللہ بزرگ کے چہرے پر نور برستا ہے. تو ان کا نہیں دیکھا آپ نے نیٹ پر پڑھا، وہ کہتے ہیں مجھے انہوں نے پہلے بتایا پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھتے نا، کیسی پیاری ان کی بات ہے. کہنے پھر میں نے لوگوں کو بتایا، پھر میں میلاد مدینہ شریف بزرگوں، مدینہ شریف کے بزرگ ہیں، کہنے پھر میں ان سے انہوں نے کہا آپ نے بتا دیا، اچھا چلیں آپ سب کو بتا دیں جی. تو سید زادے ماشاءاللہ وہ بزرگ چہرے پر نور برستا ہے ان کا، نقشبندی سلسلے کے جو حضرت پیر سید ذوالفقار شاہ صاحب صاحب کے ساتھ نہیں ہے، وہ ان کی میں نام ایسے مسکا رہا ہوں. تو بیٹا انہیں کیا پڑھتے ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا. تو یہ ہے بیٹا چیز اصل. آپ 1.25 کروڑ پڑھنا چاہتے ہیں نا، چھوٹا سا درود شریف. اور ایک اور چیز لے لیں بیٹا، اگر آپ کا دل کرتا ہے جی میں وہ پڑھوں جو حافظ نے فرمایا، تو بیٹا آپ یہ 1.25 کروڑ پڑھ لیں، یہ بھی چھوٹا ہے. میں نے بڑا پڑھا ہوا درود شریف، اللہم صلی علی محمد نبی امی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ پڑھ لیں، کروڑ پڑھ لیں، یہ بھی چھوڑے اللہم صلی علی محمد نبی امی وعلی آلہ وسلم تسلیما. بس یہ کریں بیٹا، آپ کا دل، دماغ اور زبان ایک لائن میں ورد کریں. آپ دیکھیے گا کس طرح آپ کا شارٹ ٹائم ہوتا، 5 منٹ کی تسبیح 4 کی ایسے انشاءاللہ اتنی برکت عطا ہوگی، کمال ہو جائے گا. ٹھیک ہے بیٹا، کافی لمبی یہ بن گئی ہیں باتیں. تو بیٹا اس میں کوئی میری تعریف کا پہلو نکلا ہو، میرے والد محترم کی تعریف کا پہلو نکلا ہو، تو بیٹا اس کو نہ آپ لیجیے گا. اس میں کوئی اچھی بات آپ کو مل گئی ہو نا، وہ پک کر لیجیے گا کہ حسن دروشی کے حوالے سے. ٹھیک ہے بیٹا. تو میں بیٹا کو بیان کرتا ہوں، تو میرا اپنا میں انداز تو نہیں کہتا بیٹا، جسے میں بیان کرتا ہوں میں اس طرح کر دیتا ہوں. تو میں معذرت بھی کرتا ہوں بیٹا، اگر میری کوئی بات بری بھی لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں آپ سے بیٹا. مقصد میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسری پڑھنے والے بن جائیں. ابھی مجھے جب میں واقعہ بیان کرنا نا، میں کسی مزار کا پہلے بیان کیا، تو مجھے ایک اور مزار نظر آ رہا ہے، وہاں پر ایک بہت ہستی ملی، وہ بیان کبھی کروں گا ان کا. جی ویسے بتا دو بزرگ ہیں، ترت مراد شاہ جہاں شاہ مزار ہے، باغ جنرل لاہور میں، وہاں ہم نے یہ محفل کی، اور وہاں ایک صاحب ملے، واقعات ہیں کچھ.
تو جب میں بیان کرتا ہوں پھر بڑے واقعات میرے سامنے آتے ہیں، لیکن یہ آپ کہیں گے بھی اتنا ٹائم کس کے بعد یہ واقعات سنے ہیں، تو میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی تھوڑے بہت بیان کروں. تو آپ نے بیٹا سے وہ پک کرنی جس ٹھیک ہے بیٹا، ہاں تو اللہ خیر کر دیں بیٹا انشاءاللہ. اور میری دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ مرتے دم تک درود شریف کی توفیق عطا فرمائے، اور گویا منہ پر ہمارے ایسے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین ثم آمین بحرمت حضور نبی کریم رحمت اللہ علیہ سید قدین شاہ ابراہیم.